کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور پھر کہا گیا کہ تمہیں کیا معلوم شب قدر کیا ہے۔ بڑی فضیلت بیان کی گئی قرآن پاک کے اندر بھی شب قدر کی۔ کیا 27ویں شب ہی مخصوص ہے کہ اسی روز قرآن پاک نازل ہوا، اور جو طاق راتوں میں سے آخری عشرے کا ذکر کیا جاتا ہے کہ اس میں سے کوئی ایک رات ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیہ آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ بہت شکریہ جی، پہلے تو کہ آج کے اس پروگرام میں آپ نے جو انتخاب کیا وہ بڑا اچھا انتخاب ہے کہ آج کا پروگرام آپ نے چاہا کہ اس مبارک شب کے متعلق ہو تاکہ ہم بھی نیکیاں سمیٹ سکیں۔ ایک بڑی اچھی سوچ ہے، اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو برکت عطا فرمائے۔ دوسرا یہ کہ جو آپ نے سوال کیا کہ شب قدر جو ہے اس کے متعلق علماء کرام کے بہت سارے اقوال ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ شب قدر جو ہے وہ کسی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہی مخصوص ہو، اسی میں ہوگی، صرف 21ویں ہوگی یا صرف 27ویں کو ہوگی۔ پہلے اس میں علماء کرام کے جو اقوال تھے وہ یہ تھے کہ یہ پورے سال میں کسی بھی وقت جو ہے وہ آ سکتی ہے شب قدر جو ہے۔ پھر یہ کہ رمضان المبارک میں کسی بھی دن جو ہے وہ شب قدر ممکن ہے کہ ہو، لیکن پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اعتکاف ہے اس نے اس بات کو واضح کر دیا کہ شب قدر جو ہے وہ کب ہو سکتی ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے رمضان المبارک میں پورے ایک مہینے کا اعتکاف کیا، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری عشرے کا اعتکاف کیا۔ اس آخری عشرے کے اعتکاف ہی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار کیا، اور پھر اسی کو سنت بھی بنایا اپنی امت کے لیے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عمل پھر بتاتا ہے کہ شب قدر جو ہے وہ آخری رمضان المبارک کی جو 5 طاق راتیں ہیں ان میں سے کوئی ایک طاق رات ہے، اور اسی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد بھی فرمایا کہ تم شب قدر کو رمضان کی آخری طاق راتوں میں سے کسی ایک میں تلاش کرو، ان 5 راتوں میں سے تلاش کرو، یعنی اب وہ ان میں سے کوئی ایک جو ہے وہ شب قدر ہوگی۔ اب سوال ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے مہینے کا اعتکاف کیا اور پھر آخری 10 دنوں کا اعتکاف کیا اور ہمارے لیے اسی کو حضور نے مسنون فرمایا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شب قدر کے متعلق بتا ہی کیوں نہیں دیا؟ سرکار بتا دیتے ہیں کہ بھئی اس رات شب قدر ہوگی۔ اس میں ویسے جمہور علماء کا جو اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ شب قدر رمضان المبارک کی 27ویں ہی کو ہوتی ہے، لیکن یہ کوئی ایسا کلیہ نہیں ہے کہ اس پر انہوں نے فرما دیا تو اب یہ ہی ہوگی۔ اکثر کا قول یہی ہے کہ ان 5 طاق راتوں میں سے کوئی ایک جو ہے وہ شب قدر ہو سکتی، پھر اس کو نشانیوں سے پہچانا گیا، وہ اس کا ذکر ہم تھوڑی دیر بعد کریں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کیوں نہیں؟ اب دیکھیں اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بہت بڑی حکمت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حکمت کو ہمارے سامنے اس انداز سے ظاہر فرمایا ہے کہ اگر تو بتا دیا جاتا کہ 27ویں ہی شب قدر ہے یا 21 یا 25ویں 23ویں یا 29ویں ہی شب قدر ہے، تو اس میں سے پھر ایک ہی رات ہمیں عبادت کے لیے ملتی، ہم ایک ہی رات اللہ کی عبادت کر سکتے۔ اس چھپانے میں حکمت کیا تھی کہ اب 5 راتیں لوگ اللہ کی حضور سربر سجود ہو سکتے ہیں، اور یہ توفیق نصیب ہوتی ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ شب قدر ایک تحفہ ہے اور بہت بڑا تحفہ ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کسی کو تحفہ دیتا ہے تو تحفے کا اصول کیا ہے کہ اس کو آپ جب چھپا کے لے کے جاتے ہیں اور چھپا ہوا ہوتا ہے، ڈبے میں پیک ہوتا ہے، تو جب وہ تحفہ اس کے پاس جاتا ہے تو اس کو بھی اشتیاق ہوتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہوگا، اور سارا مجمع جو دیکھ رہا ہے وہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ بڑا خاص آدمی تحفہ دے رہا ہے تو اس تحفے میں کیا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات نے ہمیں ایک تحفہ دیا ہے حضور کے ذریعے سے، لہٰذا یہ تحفہ چھپا کے اس لیے رکھا گیا کہ جسے مل جائے وہی اس کو پائے، ہر کسی کو پتہ نہ چلے، جو اس کی جستجو میں آئے اسی کو ملے۔